باقی رہنے والی چیز انسان کی زندگی ختم ہونے کے بعد اس کے اعمال ہیں، اس کی نیکیاں ہیں، اس کی عبادتیں ہیں، اس کے خیر کے کام ہیں، اس سے گناہوں سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس نے اپنے وقت کی قربانی جو دی تھی، اسلام کی تائید میں، اسلام کی نصرت میں، اس نے جو اپنا مال خرچ کیا، اپنا وقت خرچ کیا، اپنی جان کی جو قربانی دی، وہ اعمال اس کی قبر کی زندگی میں ساتھ دیں گے۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بعدہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جن باتوں کو ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں حاصل کریں گے، عنوان ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان اس دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہا اللہ رب العالمین نے، میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، بندگی کرے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اسی لیے وہ عبادت کا مستحق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو زندگی کی جو نعمت عطا فرمائی ہیں، اس نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں باس پرس ہوگی، سوال و جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب و کتاب لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں ہونے والے معاملات، ہماری زندگی میں ہونے والی عبادتیں، ہماری زندگی میں ہونے والی معصیتیں، ہماری زندگی میں ہونے والے نیک اعمال، سب کا اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لے گا۔ اسی لیے کہا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ایک مثال ہے یہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے پھر کہا گیا کہ دنیا میں جیسا کرو گے آخرت میں ویسا پاؤ گے، یا اسے ایسے بھی کہا گیا جیسا تم بو گے ویسا تم کاٹو گے۔ پھر یہ بھی کہیں کہ جیسے ہم دنیا میں نیک اعمال کریں گے یا گناہوں میں اپنی زندگی بسر کریں گے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے جنت جیسی عظیم نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور وہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی ایمان سے خالی رکھی،
اپنی زندگی معصیتوں میں گزاری، گناہوں میں گزاری، اپنی زندگی منچاہی زندگی گزاری، خواہشات کے مطابق زندگی گزاری، اور خاتمہ بھی شر پر ہوا، برائی پر ہوا، تو اس کا انجام بھی بہت بھیانک ہے اور وہ جہنم کی شکل میں ہے۔ جنت اور جہنم کا ذکر اور قیامت کے دن کا ذکر یہ ہمارے رونگٹوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ہماری دنیاوی زندگی جو کہ چند روزہ زندگی ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں عمر زندگی گزاروں گا، دنیا میں رہوں گا۔ یہ نعمت ملی ہی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے، کب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی ختم کر دے، کوئی انسان نہیں جانتا۔ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی جو حیثیت بیان کی ہے، مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی حیثیت کو بیان کیا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا الدُّنْيَا إِلَّا لَهِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی کھیل کود کا سامان ہے، اور پھر کہا آخرت کی زندگی اچھی ہے، بہتر ہے، خوش نصیب ہے ان لوگوں کے لیے للذین اتقوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دو حیثیتوں سے ذکر کیا، کھیل کہا، کود کا سامان کہا۔ اس کو ہم سمجھیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو کھیل کود کا سامان دیتے ہیں، بچے ایک مہینے یا ایک دن ہی سے پہلے اس کھیل کود کے سامان کو ختم کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ تو گویا یہ کھیل کود کا سامان بڑا مختصر سامان ہے، اس کی گارنٹی اور وارنٹی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں وہ چیزیں پسند کرتے ہیں جس کی مدت لمبی ہو، ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو دیر تک ہمارے ساتھ رہیں، اسی لیے برانڈ کی کوشش کرتے ہیں، وارنٹی اور گارنٹی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خود انسان کی زندگی کی گارنٹی اور وارنٹی نہیں۔ ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ دنیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن تعلیمات اور فرائض کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس دنیا کو ہم کیسے گزار رہے ہیں، کس نحیے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا سمجھ کر کے ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہر ایک اپنا محاسبہ کریں اور اس دنیا کی حیثیت کو سمجھیں۔ اس دنیا کی حیثیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی وقعت، اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کا مقام و مرتبہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو اللہ کی عبادت سے روگردانی کر رہے ہیں، کفر اختیار کر رہے ہیں، ایمان سے پھرے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا اس دنیا کی کچھ وقعات اور حیثیت نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا الا ان الدنیا ملعون ملعونہ ملعون ما فیہا، کہ دنیا لعنت زدہ ہیں اور دنیا میں پائے جانے والی چیزیں بھی لعنت زدہ ہیں، ملعون ہے، منحوس ہے، یعنی ایسی چیزیں ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت داخل نہیں ہے۔ لیکن وہ مومن، وہ کافر جنہوں نے اپنی زندگی کو، یا مومن جو مسلمان اپنی زندگی کو رہتی زندگی تک اللہ کی بندگی کر کے، تقوی اختیار کر کے،
اپنی زندگی کا حق ادا کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کر کے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچ جائے، اگر اس کا خاتمہ خیر پر ہو جائے، اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی بھرمار ہو، تو گویا اس کے حصے میں، اس کے نتیجے میں، اس کے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ہی رکھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ دنیا کی حیثیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمندر میں آپ اگر اپنی انگلی کو ڈبا دیں، انگلی کے ڈبانے کے بعد اس انگلی سے لگ کر کتنا پانی، کتنے قطرے لگ کر آتے ہیں، وہ قطرے جو آپ کی انگلی پر لگے ہوئے ہیں وہ دنیا ہے، اور سارا سمندر کا پانی آخرت ہے، خیر کی جگہ ہے، بھلائی کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر اور اچھا مقام ہے۔ انسان غور و فکر کرے اور اپنی دنیاوی زندگی میں رہتے زندگی تک اپنے حساب و کتاب، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اس لیے کہ انسان جو کرے گا وہ کل قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان جو کوشش کرے گا اس دنیا میں نیک اعمال کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، وہ اپنی عبادت کا صلہ، وہ اپنی نیکیوں کا صلہ، وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا صلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھے گا۔ اور وہیں اس کا اپوزٹ، اس کا متضاد، جو شخص برائیاں کیا ہوگا، معصیتیں کیا ہوگا، من چاہی زندگی گزاری ہوگی، اس کا صلہ بھی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، گناہی کا، معصیت کا، اللہ کی نافرمانی کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے دکھائے گا۔ معصیتیں، گناہ ہم سے کیسے ہوتی ہیں، کس قدر ہوتی ہیں، جس کا ہمیں حساب اور کتاب ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حساب اور کتاب کیسے لے گا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر انسان اپنی رہتی زندگی تک ذرہ برابر بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کر لے گا، وہ کل قیامت کے دن اس کو پالے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں ذرہ برابر بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی گناہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہوگی، وہ کل قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا۔ قرآن کریم نے ان جہنمیوں کا بھی ذکر کیا جو جہنم میں جانے کے بعد جب وہ نامہ اعمال کو دیکھیں گے، اپنے حساب و کتاب کو دیکھیں گے، جب ان کے نامہ اعمال کو ان کے سامنے کھولا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب ان کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، جہنمی کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کتاب میں ہماری چھوٹی سی چھوٹی نیکی نے لکھ رکھا ہے، نیکی کو لکھ رکھا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو لکھ رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، کاؤنٹ کر رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جہنمی جو کییں گے وہ ان کا بدلہ انہیں پالیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے دے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان دنیا میں جھوٹ بول کر کے، انسان دھوکہ دے کر کے اپنے دوست کو، رشتہ داروں کو، اپنے بھائی کو، کہ اپنی زبان سے جھوٹ بول کر کے دوسروں کا مال ہڑپ تو سکتا ہے، دوسروں کا مال لے تو سکتا ہے، لیکن
کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زبان پر مہر لگا دے گا، بین کر دے گا، زبان بول نہیں سکے گی، حرکت نہیں کر سکے گی، اور انسان کے اعضاء جواب دیں گے. انسان کے اعضاء جواب دیں گے کہ اس نے کیا کیا نیکی کی، کیا کیا گناہ کیے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے موبائل میں موجود کیمرہ، یہ کیمرہ جو آپ کے سامنے ہے، ہمارے پورے خطبے کو آپ یوٹیوب میں فون کے ذریعے سے سن لیتے ہیں. میرے ایک ایک لفظ کو آپ باقاعدہ آہستہ سے سلو کر کے سلو موشن میں آپ سن لیتے ہیں کہ کیا کیا بات کہی گئی، کیا اچھی بات تھی، کیا ہمارے لیے نصیحت تھی. یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ ہم نے انسانوں نے ایجاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایجاد، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کیا لگائیں. اللہ نے جو آسمان بنایا، زمین بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیوں کو جس قدر ہم غور و فکر کریں گے، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی قدرت کو پائیں گے. اور انسان کبھی بھی اپنی زندگی میں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو من فوقکم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کا نقطہ نظر دیکھیے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ تم میں جو تم سے کم تر ہیں، مالی اعتبار سے ہو یا جس اعتبار سے بھی ہو، کم تر ہو، تم اپنے سے نیچے کو دیکھو دنیاوی اعتبار سے، اور اپنے سے اوپر جو ترقی ہے، جو اونچائی میں، جو منزلت میں، جو کاروبار میں، جو منصب میں اونچا ہے، اس کی طرف نہ دیکھو. کہا اگر اس طرح یہ چیزیں اگر تمہارے اندر آئے گی تو مناسب ہے کہ تم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں ہوگی. کیسے؟ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، زندگی کی سامان عطا کیے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا دوست، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا بازو کا کاروبار، بزنس مین، اس کا بزنس بڑا ہی زوروں سے چل رہا ہے، تو ہمارے دل میں یہ حقیر پنا آئے گا، یہ ہمارے دل میں پیدا آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے محروم کیا. وہیں اگر یہ نظریہ بدل دے، چینج کر دے، اگر ہم دیکھیں جس حالت میں ہے، جس حیثیت میں ہے، کہ ہم سے جو کمزور ہیں، ہم سے جو محتاج ہیں، مالی اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، اگر ان کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں نوازی ہیں، جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا ہے، ان نعمتوں کی قدر ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے. ان نعمتوں کا احساس ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ میں چین و سکون کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے سر پر چھت موجود ہے، اور ہم میں ایسے بھی ہیں لوگ کہ جن کے سروں سے چھت چھینے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ محروم کر دیا ہے. اور دنیاوی زندگی، اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرہ مقبلہ ولکل واحد منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اس حدیث کے ترجمے سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیت کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیوں تم نے کیا تیاری کی ہے، ذرا دیکھ لو، محاسبہ کر لو، تھوڑا اپنے آپ کو کھنگال لو، ٹٹول لو کہ تمہارے
زندگی میں کیا کیا خیر کے کام ہو رہے ہیں، کیا کیا شر کے کام ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ دنیا اور آخرت کے کچھ چاہنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو۔ پھر کہا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج کا دن عمل کا دن ہے، آج کا دن نیکیوں کا دن ہے، آج کا دن خیر کے کام کرنے کا دن ہے۔ وَلَا عَمَلٌ، پھر کہا وَغَدَا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، کل کا دن، موت کے بعد کی زندگی، جس دن تمہاری موت کی سانسیں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کا دن عمل کا دن نہیں ہے، نیکی کا دن نہیں ہے، ولا حساب، حساب کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے۔ انسان کی موت واقع ہو جائے، وہ انسان جو زندگی میں اپنے نیک اعمال کیا ہوگا، گناہ کے کام کیے ہوگے، اس کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے وہ حدیث بھی سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت اپنے گھر سے نکلتا ہے، تین چیزیں اس کے ساتھ لوٹتی ہیں، انسان کے اہل و عیال، انسان کا مال اور انسان کے اعمال۔ دو چیزیں انسان کو قبر میں دفنا کر واپس لوٹتی ہیں اور ایک چیز باقی رہتی ہے۔ دو چیزیں انسان کے اہل و عیال، رشتہ دار، اس کے بھائی، اس کے پڑوسی، اس کے دوست و احباب اس کو دفنا کر کے لوٹ جاتے ہیں، اور اس کی جائیداد اس کے مرنے کے بعد اس کے قبر تک اس کا قرض ادا کر کے یا جو بھی اس کا حساب و کتاب ہے ادا کر کے اس کے دفنانے کے بعد اس کا مال بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور کہا باقی رہنے والی چیز انسان کی زندگی ختم ہونے کے بعد اس کے اعمال ہیں، اس کی نیکیاں ہیں، اس کی عبادتیں ہیں، اس کے خیر کے کام ہیں، اس سے گناہوں سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس نے اپنے وقت کی قربانی جو دی تھی، اسلام کی تائید میں، اسلام کی نصرت میں، اس نے جو اپنا مال خرچ کیا، اپنا وقت خرچ کیا، اپنی جان کی جو قربانی دی، وہ اعمال اس کی قبر کی زندگی میں ساتھ دیں گے۔ قبر کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قبر کا معاملہ ایسا معاملہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں تمہیں بتلاؤں کہ قبر کے عذابات کیسے ہونے والے ہیں، قبر میں حساب و کتاب کیسے ہونے والا ہے، قبر کے فرشتے کیسے ہوں گے، جو میں جانتا ہوں، اگر میں تمہیں بتلاؤں گا تو تم اپنے بھائی کو قبر میں دفنانا ناپسند کرو گے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رہتی زندگی تک اپنی زندگی کو نیک اعمال میں گزارنے کی فکر کریں، کوشش کریں، اور اس دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں، آخرت کی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیاوی زندگی ہمارے لیے خیر، اللہ تعالی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رہتی زندگی تک نیک عمل کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کی توفیق دے، گناہوں سے محفوظ زندگی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہماری قبر کی زندگی کو آسان فرما، حشر کے دن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرما۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خیر کام کرنے، بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دے، برائی کے شر سے کاموں سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار حال ہیں اللہ ان کی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ مسلمانوں کی
ہمارے مساجد کی، ہمارے ایمان کی، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا، اسلام اور ایمان کی حالت میں اٹھا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔